تو حضور نے جب ان کو خود ستارہ چمکتا دمکتا بیان کر دیا ہے، آج کوئی ان کی عیب جوئی کرے تو یہ خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ ان کی چمک دمک اور ان کی شان کریمی میں کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس لیے میرے کریم نے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو بھی صحابی رسول کہتے ہیں؟ میں نے کہا صرف صحابی رسول نہیں کہتا، علل اعلان کہتا ہوں، وہ صحابی رسول بھی ہیں، خاندان بنو قریش میں سے بھی ہیں، بلکہ خاندان بنو امیہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکر دادا اور ان کا نکر دادا عبد المناف ایک ہے، اس سے پورا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جائیں تو ساری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ کی ملی ہوئی ہے۔ صرف یہاں نہیں بات ختم ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ تاریخ تو ہمیں بھی آنی چاہیے نا، معلومات تو ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام تو آنے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام تو آنے چاہیے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام ہے ام حبیبہ، آپ جانتے ہیں یہ ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس نے ابو سفیان کے بیٹھنے سے پہلے چادر کھینچ دی تھی کہ آپ اس چادر پر نہیں بیٹھ سکتے چونکہ یہ چادر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ وہ کہنے لگا ام حبیبہ میں تیرا باپ ہوں، کہا آپ میرے باپ ضرور ہیں مگر اس مقدس چادر پر بیٹھنے کے آپ قابل نہیں ہیں، آپ میرے والد ہیں مگر میں جس کی زوجہ ہوں اسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ ام حبیبہ بہن ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سالے بھی ہوئے، رسول اللہ رشتے میں ان کے بہنوئی بھی ہوئے۔ میں ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا کافی سال پہلے، لیکن بات ذہن سے نکلتی نہیں ہے، بس کوئی باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کو بھی کوئی جملے ہمیشہ سدا یاد رہتے ہوں گے، کئی واقعات لمحے انسان بھلا نہیں پاتا۔ تو کسی نے اس عالم صاحب کو پرچی لکھ کر بھیجی، اب تو وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کسی نے پرچی لکھ کر بھیجی، علامہ صاحب لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا کیا رشتہ تھا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے۔ کہا جانتے ہو وہ کون سی بیوی کے بھائی تھے؟ انہوں نے کہا جی ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ کہا رسول اللہ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں دوسری بات نہیں کرنا چاہتا، اتنا سبق تو میں ضرور دیتا ہوں کہ یارو جب مامے ناراض ہو جاتے ہیں تو مائیں بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ امت کے ماموں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب ماں ناراض ہو جاتی ہے تو مامے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ایک دن خود کہا اے امیر معاویہ تمہارے پسینے سے مجھے اپنی نسل کے اجڑنے کی بو آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی جب میں شادی نہیں کروں گا، اولاد ہوگی ہی نہیں تو خاندان نبوت کو کون نقصان پہنچائے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے شادی نہیں کی، وقت گزرتا گیا، ایک دن آپ علیل ہو گئے، بستر مرگ پر جا لیٹے، طبیب آئے، طبیب علاج کرنے لگے۔ ایک طبیب آیا، علاج کرنے کے بعد کہنے لگا اے معاویہ میرے پاس تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا طبیب آیا علاج کرنے کے لیے، آخرکار علاج کرتے ہوئے تھک گیا، کہنے لگا معاویہ تمہارے مرض کا بھی میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک طبیب آیا، کہنے لگا معاویہ تمہارے مرض کا علاج ہے مگر تمہیں کسی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں کسی عورت سے شادی کرنی پڑے گی، تمہارے مرض کا علاج شادی میں رکھا ہے، تم شادی کر لو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا میں اس مرض سے ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا، میں تو اس مرض میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، میں علاج نہیں کروانا چاہتا، میں تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ طبیب کہنے لگا معاویہ تمہارے مرض کا علاج صرف شادی ہی ہے، اگر آپ شادی کر لیں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا
کہ امیر معاویہ بہت زیادہ علیل ہو گئے ہیں، طبیب علاج کرنے آتے ہیں مگر طبیب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ ایک طبیب نے کہا کہ علاج میرے پاس ہے، اور فقط یہی ایک علاج ہے، آپ کسی عورت سے نکاح کر لیں، کسی عورت سے شادی کر لیں، آپ کا علاج یہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، اے امیر معاویہ، جب طبیب کہہ رہے ہیں آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت امیر معاویہ نے ایک ہی بات کی، اللہ کے نبی میں کیسے نکاح کر لوں؟ آپ نے جو فرمایا تھا کہ میرے پسینے سے آپ کے نسل کے اجڑنے کی بو آتی ہے، میرے خون سے آپ کے نسل کے اجڑنے کی بو آتی ہے، میں کیسے یہ شادی کر لوں؟ میں کیسے یہ نکاح کر لوں؟ میں کیسے اس بات کو پسند کروں کہ میری اولاد ہو اور آپ کے دین کو نقصان پہنچائے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، جو تقدیر الہی میں ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ شادی کر لیں۔ میرے کریم خود حضرت امیر معاویہ کو شادی کرنے کا حکم دے کر چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے، اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں تو کروں کیا؟ آخرکار آپ نے ایک ایسی بوڑھی عورت کا انتخاب کیا جو بچے جن ہی نہیں سکتی تھی، جس کو باج پن کا مرض لاحق تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس باج پن والی عورت سے نکاح کر لیا، پھر کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہا، اسی باج عورت کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے یزید جیسا بیٹا پیدا کر دیا، اور وہ یزید جو اسلام کا دشمن ٹھہرا، اس یزید نے پھر اسلام کی دشمنی مول لی، جس نے کربلا کے اندر امام حسین کے خون سے اپنا دامن رنگا۔ اب میرا سوال اس مجمع سے یہ ہے، یارو مجھے یہ بتا، مجرم تو یزید تھا، اس میں حضرت امیر معاویہ کا کیا قصور تھا؟ اس میں حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے کا کیا سبب ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے کا کیا سبب ہے؟ اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی۔ میں نے کہا پھر حضرت علی نے اس جنگ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہا آپ کو پتہ ہے کتنی جنگیں ہوئی؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے 2 جنگیں ہوئی تھیں۔ کہتا ہے رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے کہا عمرو بن عاص نے دونوں میں صلح کروا دی تھی، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ کا سبب کیا بنا؟ مجھے کہنے لگا آپ وضاحت کر دیں۔ میں نے کہا وہ جنگیں تو قصاص عثمان پر ہوئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے خاندان بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی کا بھی تعلق تھا، خاندان بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ کا بھی تعلق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ ہے کس طرف تھیں؟ عمرو بن عاص کس طرف تھے؟ بڑے بڑے جید صحابہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف تھے۔ جب ان میں آپس میں جنگ کے معاملات پر صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کسی نے پوچھا، اے علی آپ نے معاویہ بن سفیان سے صلح کر لی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں نے صلح کر لی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا آپ کو نقصان پہنچایا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میں اپنا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں۔ اس بات کو وہ لے کر تھوڑا اور اچھلا، تھوڑا اور کودا، کہنے لگا جن کے بارے میں حضرت علی کہیں کہ میں معاویہ کو اپنا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ جب 1400 سال پہلے خود حضرت علی المرتضیٰ اپنا فیصلہ رب کی عدالت میں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ 1400 سال بعد کون ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ علی کے مسئلے کو چھیڑنے والا؟ پھر میں نے کہا شاید لوگوں نے تاریخ بھلا دی ہے، لوگوں نے تاریخ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ پھر حضرت امام حسن کا دور خلافت آیا، حضرت علی کے بعد امام حسن خلافت پر جلوہ نما ہوئے، پھر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حسن مجتبیٰ نے امیر مقرر کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے صلح کر لی، حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال کا عرصہ آپ کا، یہ دنیا کے سب سے اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، اس سے پہلے خلفائے راشدین کا دور رہا، یہ پہلے بادشاہ ٹھہرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے بعد یزید تخت پر بادشاہ بن بیٹھا۔ یزید جب تخت پر بادشاہ بن بیٹھا تو یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو بیعت کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضرت امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی، آپ نے ان کی بیعت بھی نہیں کی۔ حضرت امام حسین نے یزید سے جنگ کی۔ جملہ دینے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت امام حسین نے جنگ کی، اپنی جان دے دی، مگر صلح نہیں کی۔ بہادری کی آپ انتہا دیکھیں، اصغر دے دیا مگر صلح نہیں کی، اکبر دے دیا مگر یزید سے صلح نہیں کی۔ توجہ کرنا، قاسم دے دیا مگر یزید سے صلح نہیں کی، بھائی عباس دے دیا مگر یزید سے صلح نہیں کی، بھانجا عون دے دیا، بھانجا محمد دے دیا مگر یزید سے صلح نہیں کی۔ حضرت امام حسین نے 72 تن قربان کر کے یزید سے صلح نہیں کی۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، کچھ معاہدہ طے ہوا، وہ معاہدہ تحریری لکھا گیا۔ میں اتنا کہتا ہوں، جس سے حسن نے صلح کی ہم ان سے صلح کرتے ہیں، جس سے حسین نے جنگ کی ہم بھی اس سے جنگ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ کوئی چاہے یزید سے جتنی محبت کی پینگیں رچائے، ہاں جو یزید سے محبت کی پینگیں رچائے ہم اس کو یزیدی کہتے ہیں۔ جو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو بھی مانے، ان کی صلح کو بھی تسلیم کرے، تو ہم فیصلہ حسن کے مطابق اس شخص کو حسن مجتبیٰ کی صلح کو قبول کرنے والا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے والا سمجھتے ہیں۔ جو امام حسن کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا رشتہ تھا حضرت امیر معاویہ کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور خلافت رہا، پھر عمر فاروق کا دور خلافت رہا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا، علی المرتضیٰ کا دور خلافت، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بھی 6 مہینے دور خلافت کی مدت ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جب آپ بادشاہ بنے، 23 سال گزارنے کے بعد آپ کا جب وقت وصال قریب آیا، عشق مصطفیٰ دیکھیں، آپ کیسے اس کو صحابیت سے نکال سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان پر تبرہ بازی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو غاصب کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کی صحابیت پر حملہ کر سکتے ہیں؟ جبکہ حضرت امیر معاویہ کا وقت وصال قریب ہے۔ دل تھام کر سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ وصیت کی کہ لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے کپڑے میں سے ایک چادر میرے پاس موجود ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چادر کا ٹکڑا یہ میرے سینے پر ڈال دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے کچھ ناخن میرے پاس موجود ہیں، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن میرے سینے پر اور میرے چہرے پر ڈال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک میرے پاس موجود ہے، وہ منہ مبارک میرے کفن میں رکھ دینا۔ کسی نے آ کر پوچھا، اے معاویہ آپ یہ ساری چیزیں قبر میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ معاویہ کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی یہ تبرکات لے جانا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں ان تبرکات کی برکت سے رب میری بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحابی کی صحابیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کی نیاز کرنا آسان ہے، حضرت امام جعفر صادق کی جو ہے وہ محفلیں سجانا آسان ہے، امیر معاویہ کا آج نام لینا بھی بڑا مشکل ہے۔ آج بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنا عقیدہ کھلا واضح طور پر بیان کر دیا ہے، آپ کا اور ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو کوئی لعن طعن کرے گا ہم اسے قیامت تک لعنتی مانتے ہیں، قیامت تک ان کو صحابہ کا دشمن مانتے ہیں۔ جو صحابہ کا غدار ہے وہ اس امت کا بھی غدار ہے۔ اتنی بات ہے، بلکہ شیخ طریقت امیر السنت نے فیضان مدینہ کے اندر بڑے کمال کا نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ بھی میرے ساتھ یہ مل کر اعلان کریں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر اور علی، عمر اور عثمان بھی، فاطمہ اور علی، ہر صحابی نبی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔